قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى من أنفسكم بالمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جو کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، کوئی اس کے مثل و مانی نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین بزرگان اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور مومنین یہ بات جانتے ہیں کہ نبی مکرم ان کی جانوں سے زیادہ انہیں عزیز تر ہے، اور امہات المومنین ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور مہاجر و انصار آپس میں اپنے رحمی رشتوں سے زیادہ، اپنے خونی رشتوں سے زیادہ الفت، التفات، محبت قائم رکھنے والے ہیں، اور مومنین ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے ہیں. تو یہ باتیں ساری کی ساری اللہ نے اپنی کتاب میں دلیل فرمائی. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت جس کا حق تمام مومنین پر ہے، اور تمام مومنین جو نبی پاک علیہ السلام کی الفت میں، محبت میں اپنی جان سے زیادہ خوگر ہیں. تو یہاں بنیادی اساسی ایمان سے اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو روشناس کروا رہا ہے. اب کس انداز سے مومنین حبیب پاک علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک کامیابی کا ذریعہ ہوگا. زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو محبت و التفات، جو حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اپنی جانوں سے عزیز تر ہے، اس کا ظہور ضروری ہے زندگی میں. جب تک کہ ہم کردار سے، معاملات سے ان حقوق کی پاسبانی نہیں کریں گے، ان حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے. جا کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جتنا عرصے دراز حبیب پاک علیہ السلام کی بیسہ سے گزر چکا ہے، اس میں کئی مرحلے اور طبقات انسانیت کے گزر چکے ہیں. سب سے اولوالعزم جو طبقہ رہا وہ طبقہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو دور رہا، جو زمانہ رہا، رفقائے رسول، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے ہر پہلو سے یہ بات کو واضح فرما دیا کہ یہ حبیب پاک کے کیسے چاہنے والے تھے.
اپنی جانوں پر حبیب پاک کی محبت کو کیسا عزیز تر رکھنے والے تھے. حبیب پاک کی محبت سے ان کی زندگیاں کیسے سرشار و شاداب تھی. تبھی تو ہجرت کے بعد جب ابو سفیان جائزہ لینے کے لیے آیا کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، تو وہ یہ کہہ اٹھا کہ تم ایک ایسی قوم سے دیدار کا ارادہ کر رہے ہو جو اپنے محبوب کی چاہت میں اپنی جان و مال و آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کون سے منظر کو دیکھ کر اس نے یہ کلمات کہے تھے؟ کس بنا پر اس نے جذبات مومنین کا اظہار کفار و مشرکین کے سامنے کیا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے اور درمیان میں لعاب اپنی زبان مبارک سے نکال کر زمین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، نہ وضو کے پانی کو زمین چھوتی، نہ لعاب مبارک کو کبھی زمین چھوتی. سارے کے سارے صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے جسموں اور چہروں پر اس کو مل لیتے. تو عزیزوں اور بزرگوں، اب جس فکر و فہم اور جس عقل سے ہماری نشو و نما ہو رہی ہے اور وقت گزار رہے ہیں، اس فکر کو رکھتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کا ہمارا معاملہ کیا ہے. ہم حبیب پاک سے محبت تو رکھتے ہیں، مگر ہماری محبت کا معیار کیا ہے اور صحابہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ آج ہم مختلف چیوے گوئیوں کے ذریعے اپنے عقائد کا استحصال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور آج ہر کوئی اپنے منشے کی بات کر رہا ہے، جبکہ ہمیں شعور جو دیا گیا ہے وہ شعور یہ ہے کہ ہم دین کی بات، اسلام کی بات، تو دین کی بات، اسلام کی بات ہماری عقل و فہم نہیں ہے، بلکہ دین کی بات، اسلام کی بات وہ ہے جن سے ہم تک دین پہنچا ہے، جن کے وسیلوں سے اسلام سے ہم وابستہ ہوئے اور اسلام کو سمجھنے کی ہمیں صلاحیت ملی ہے، فہم و فکر ملی ہے. تو وہ صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے. ان کی زندگیاں ہیں جن کے بغیر ہم دین میں کسی بھی دعوے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے بغیر ہم کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا حبیب اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ غور فرمائیے. اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کی محبت، صحابہ حبیب پاک سے کیسے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ ایک صحابی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور اس دن گھر میں کدو پکایا گیا اور انہوں نے اپنے فرزند کو کدو پروسا، ان کی پلیٹ میں اس کو داخل کیا، ڈالا. تو بچے نے کہا ماں ہم میں اسے پسند نہیں کرتا. قل احب الدبا، سیف تلوار اپنی نکال دی، بولے بول میں کدو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس کو میرے آقا پسند کرتے ہیں. اب غور فرمائیے، یہ حکایت صحابی ہمیں محبت کا کیسا معیار بتلا رہی ہے کہ رسول سے محبت ہماری کیسی استوار ہونا چاہیے. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں میں صحابہ کس طریقے سے رسا بچا چکے تھے، نہ صرف اپنی زندگیوں میں بلکہ اپنی اولاد میں بھی منتقل کرنے کا جو ان کا نظریہ تھا، اس کو بھی سمجھنے اور اپنانے کی سخت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. آج نہ ہم سنور رہے ہیں، نہ اپنے نسلوں کو سنوارنے کا ہمیں کوئی جذبہ ایسا نظر آتا ہے. سرد مہری چھائی ہوئی ہے ہم پر. صحابہ کی طرح ایمان کی گرماہٹ ہماری زندگی تقاضا کر رہی ہے. جب تک وہ گرماہٹ ہمیں نہیں آئے گی، نہ ہمارا عروج نظر آئے گا،
نہ عروج کے کوئی مرحلے ہمارے لیے کھل سکتے. زوال کی نظر ہونے کا ایک سبب حبیب پاک کی بنیادی محبت سے بالکل سرد ہونا بھی ایک سبب ہوتا ہے. عزیزوں اور بزرگوں، میں بتا رہا تھا آج مختلف لوگ اپنی اپنی عقل سے مختلف بات کرتے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ بھائی حبیب پاک کی وفات مناؤ، میلاد کیوں منانا. ایسا بہت ساری باتیں چل رہی. تو یاد رکھیں یہ باتیں کرنے والے ایمان کی چاشنی سے بالکل دور پڑے ہوئے. ان کو لذت ایمان کا کوئی حبہ بھی نہیں پہنچا. اگر پہنچتا تو یہ فکر ظاہر کرنے کا کبھی ان میں خیال بھی نہ. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ اکثر پیر کو روزہ رہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا. تو عزیز اور بزرگوں بھی یہ غور فرمائے، آقا کا جو یہ ارشاد ہے یہ خوشی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں حبیب پاک کا خوشی کا اظہار ہے. یوم ولدت و یوم یبعث، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مبعوث کیا گیا. تو غور فرمائیے یہ دن سے جب محبت ہے اور اس کی وجہ علت بتلا رہے ہیں اور اس دن کی اہمیت کا اظہار روزہ رہ کے فرما رہے ہیں. تو یہ سوچیں، اب لوگ سنتے بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو روزے رہ جاؤ خالی نہ، کیونکہ رسول روزہ رہے ہے نا. یاد رکھیں خوشی کے اظہار کے لیے خیر بنانا یہ آپ کی اپنی عقل ہے. اور کسی صحابی کے کوئی اقوال ہمیں ملتے ہیں اگر پیش کریں تو اس کے بارے میں مختلف اور اذہان بنتے ہیں. یاد رکھیے جو لوگ محبت کے دھار سے جڑ جاتے ہیں وہ کبھی شک کی کوئی گنجائش اپنے اندر نہیں لاتے. اور جو اس رشتے سے اپنا رشتہ استوار کرے ہی نہیں، ان کو محبت کی چاشنی نصیب ہوئی نہیں، تو وہ سنتے ہیں ان کو معلوم ہی کیا ہے، وہ کیا سمجھیں گے اس کو. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب نے ایک موقع پہ فرمایا حیاتی خیر لکم و ماتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے. امت سے اللہ کے حبیب کا خطاب ہے، حیاتی خیر لکم و ماتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر. اب جیسے یہ دلیل اللہ کے حبیب کی خوشیاں، آمد کی خوشیاں منانے والوں نے پیش کیا تو چیوے گویا کرنے والوں نے کہہ دیا حدیث ضعیف ہے. یہ ایک الگ منشا ہے. جب بھی کوئی دلیل بنتی اور جوابی کاروائی ہوتی اور بڑی زد و سود کے ساتھ اس کو دفاع کیا تھا تو بس ایک بات اچھی سیکھ لیے، معاملہ ضعیف ہی ملا دیا. اور جبکہ وہ جملہ بولنے والا بنیادی طور پر نہ حدیث کے فن سے واقف ہے، نہ حدیث کے اقسام سے واقف ہے، نہ حدیث کے علم سے واقف ہے. بس سد بد اردو کتابیں پڑھ لیے، کچھ علماء کی صحبتوں میں بیٹھ گئے، خال وقت گزر گیا. اب ہم بھی کچھ جاننے والے ہیں. اب اہل علم سے مباحث کرنا، مجادلے کرنا، مباحثے کرنا ایک مزاج زندگی کا وتیرہ بن چکا ہے. خدا را زندگی کی حقیقت کو سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے. شاعر اسلام علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے ذرا غور تو کیجیے اس پر. وفا کردار سے ظاہر، ہاں کچھ افواج باز لوگوں نے، کچھ لغویات زندگی جینے والے لوگوں نے خوشی اور شادمانی کا وتیرہ نکال دیا اور ایسے ناپیکار کردار کے ذریعے اس پہ حرف آنے پر معاشرے کے گہوارے کے کچھ لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ لوگ اس کو عیب کا دن سمجھنے لگے. شادمانی کا دن جا کر، خوشی کا دن جا کر اللہ کے حبیب نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ اللہ کا روزہ رکھنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، آخرت کی فکر کروانا، آخرت کی طرف جڑنا،
یہ سارا منشا حبیب پاک کا تاحیات زندگی رہا. حبیب پاک نے اپنی اکملیت پر، اپنی انتہائی بندگی کے عروج کی منزل پر پہنچنے پر کیا پیغام دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی اس پیغام کو امت تک پہنچاتا ہے. حیاتی خیر لکم و ماتی خیر لکم. دیکھیے اللہ کی زندگی بھی بہتر ہے، آپ کو پردہ کرنا بھی بہتر ہے. تو اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلمات میں اللہ کے حبیب کی زبانی فرماتا ہے کہ صلاتی و نسوکی مہمائے و ماتی للہ رب العالمین. ارے تم ادھر تو کہہ دو گے کہ یہ ضعیف ہے، اب اس کلام اللہ کو کیا کہو جس میں اللہ کے حبیب نے اپنی عبادات، اپنی صحیح، اپنی زندگی، اپنی موت سب کو اللہ کی طرف رجوع فرما دیا. تو منشأ ربانی حبیب پاک کی زبانی یہی ہے کہ جب کوئی خوشی اور شادمانی کی انتہا میں پہنچ جاتا ہے اور کسی نعمت کی سرشاری کے ذریعے اس کو لذت ایمانی یا لذت بندگی ملتی ہے تو اس کا اظہار بندہ رب کی بندگی کے ذریعے کرے، رب کی محبت کے ذریعے کرے، رب کی الفت کے ذریعے کرے، جیسا کہ حبیب پاک نے کر کے دکھلایا. تو میلاد منانا رسول کی سنت ہے، عادت کریمہ ہے، اور میلاد منانا اساس سے اہل سنت ہے. چونکہ ہم کو جو کچھ میسر ہوا ہے، جو کچھ نصیب ہوا ہے، جو کچھ ملا ہے، حبیب پاک کے طفیل میں ملا ہے، حبیب پاک کے تصدق سے ملا ہے. آج ہم جو روئے زمین پر سواد اعظم کی شکل میں ابھرے ہیں اور ساری دنیا ہمارے کردار سے ہم کو لوچتی ہے، ہم کو کردار کے ذریعے ہم کو نکتہ چینی کرتی ہے، کردار کے ذریعے ہمارے معاملات میں گفتگو کرنے کا موقع پاتی ہے، مگر حقیقت ہماری ایمانی، اسلامی اور شعار اسلام سے جب دیکھتے ہیں، اسلامی نظریات سے جب دیکھتے ہیں تو ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں. آج دنیا مانتی ہے کہ اسلام ایک حق دین ہے، اسلام کے ماننے والوں نے اپنے کردار بدلے، مگر اسلامی جو کردار اگر اپنا لے اسلام کے ماننے والے تو روئے زمین پر ایسا دین باقی نہیں. تبھی تو اللہ نے سند دی اس دن کو، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ دین کیا ہے؟ بولیے دین اسلام. تو دین اسلام کے ماننے والے بھی محبوب خدا ہوں گے. اس لیے اللہ نے ایمان کے ماننے والوں کا ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ان کی صفت کو بیان کیا، المومن اشد حبا للہ. مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ رب سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا. چونکہ اللہ کے حبیب کی زندگی رب کی محبت و اتفاق کا ایک ایسا گہوارہ بن کے ہمارے سامنے ہے جس کو اللہ نے بتا دیا. اگر تم بندگی کا سلیقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، بندگی کے سلیقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میری حبیب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کیونکہ حبیب سے بہتر کوئی بندگی کرنے والا روز زمین پہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بندگی کے معیار پہ لے جائیں تو حبیب پاک کی زندگی سے بہتر کوئی بھی آپ کے لیے تمثیل نہیں ملے گی. اس لیے اللہ نے مثال دی کہ میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تو عزیزو اور بزرگو، اپنی عقلوں سے عقائد ایمانیات پر گفتگو کرنا بند کرو اور مروجہ خرافت رکھنے والے بےہودہ افواج بازوں کے کردار سے سواد اعظم پر الزام لگانا بھی بند کرو. کچھ بے بہرا لوگ اپنے کردار کے ذریعے کوئی چیز کا استحصال کرتے ہیں تو اس کو بنیادی طور پہ اسلام سے خارج کرنا یہ کہاں کا شعور ہے، یہ کہاں کی فہم و فکر ہے. اور جب بھی کوئی علماء رہبری رہنمائی کرتے تو لوگ اپنے اپنے طور پر طنز بولتے. جو ربیع الاول آ گیا اب علماء نظامیہ فتوے شروع کر دیں. ایسا سننے میں آیا نہیں ہے؟ میں تو بہت سن چکا ہوں. عزیزوں اور بزرگوں، علماء کب بولتے، کیوں بولتے سمجھے؟ علماء اس وقت تک نہیں بولتے جب تک تم غفلت کی طرف نہ جاؤ. اور علماء اس لیے بولتے کہ ان کو اللہ نے ایک جذبہ دیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ذہن میں رکھیں، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر اگر خشیت کسی کو ہے
تو وہ اللہ کے حبیب پاک کی امت کے علماء امت محمدیہ کو اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ اس ڈر کو خود اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. سب سے زیادہ اگر ڈرنے والے بندوں میں کوئی ہے تو وہ اس امت کے علماء ہیں. تو وہ ڈر سے آپ کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں سے بچو. روڈ جام کر کے, خوشی منا کے ایسا کردار مت پیش کرو کہ کوئی ایمبولنس آئے اور ایمبولنس میں کسی کا خاتمہ ہو جائے. سبب نہ تو بنو, ذریعہ مت بنو. آپ کے صحیح طریقے سے نکلنے اور خوشی منانے کو روکا نہیں جا رہا, مگر وہ طریقہ بدل کے اور جو مختلف فی مسائل بنا کر خرافتوں کی نظر کر رہے ہو, اس سے اجتناب کرنے کے لیے آگاہ کیا جا رہا. سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور جب تک یہ بات کو نہیں سمجھیں گے آپ محبت کی چاشنی نہیں پا سکتے. خوشی آپ کے اپنے طریقے سے نہیں چلے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تم خوشی میں آ جاؤ تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, ہاں سے تجاوز نہ کر جاؤ, ہاں سے تجاوز نہ کر جاؤ. اور غم کی کیفیت میں آ جاؤ تو تم ناشکرے نہ بن جاؤ, خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنے لگو. ناکامی میں آئے تو ایسا ڈپریشن میں آ کے ناشکرے کلمات نکالنا ایمان کی علامت نہیں ہے. اور خوشی میں حد سے آگے بڑھ جانا اور خدا اور اس کے رسول کی منہیات کی خلاف ورزیاں کرنا, یہ بھی کوئی اسلامی خوشی نہیں. سمجھے؟ اللہ کے حبیب کی زندگی بھی ہمارے لیے بہتر ہے, آپ کا اس دنیا سے پردہ کرنا بھی ہمارے لیے بہتر ہے. ہر دو اعتبار سے اللہ نے اس میں خوشیاں رکھی ہے. یہ حبیب پاک کی زبانی پیغام ہم تک پہنچا ہے, تو سمجھو اس خوشی کو کیسے منانا ہے. عظیم الطعام, کثرت سے کھانا کھلائیے. کھانا کھلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کھانا کھلانے کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں آپ کسی موقع پہ, بہت اچھی بات ہے, مگر راستہ روک دے رہے, لوگ تکلیف دے رہے, یہ دوسری سنت کا انتخاب کرنا صحیح ہے. ایک سنت زندہ کر رہی, احیا کر رہی, دوسری سنت کو مارنے کی کوشش کر رہے. دونوں سنتیں زندہ ہونا چاہیے. تو آپ اپنے اپنے براندے میں, اپنے اپنے اچھے مقامات پہ ہٹ کے کوئی ایسی سیر میں, ایسی جگہ پہ کھلائیے جہاں پہ کسی تکلیف نہ پہنچے. آپ شادمانی کے کوئی اجتماع بنانا چاہتے ہیں, بنائیے, کس نے روکا؟ مگر روڈ پہ ڈیرے ڈال کے, روڈ روک دے کے, چورستے بلاک کر دیں گے, آپ بول رہے ہیں اللہ کے رسول کی میلاد ہو رہی ہے. یہ کہاں کا شعور ہے بھائی؟ یہ کون سا شعور ہے؟ میلاد کی خوشی میں مسجدیں بھرنی چاہیے, مسجدوں میں اجتماع کیجیے, سارے محلے کے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیے, اور سارے لوگوں کا بس مرکز رجوع ہونے کا راستہ, پلٹنے کا راستہ, آنے کا راستہ, خوشی منانے کا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ بولیے آپ, مسجد ہونا چاہیے. ایسا ہو رہا؟ صحابہ کو کبھی سنیے آپ کہ خوشی میں آ گئے تو مسجد چھوڑ دی؟ ارے اسلام کی سب سے بڑی دو خوشیاں ہیں, اور دونوں خوشیوں میں مسجد میں آنا ہے. عید الاضحیٰ, عید الفطر. دیکھیے آپ, خوشی کا دن ہے, دونوں بھی خوشی کے دن ہے, عظیم دن ہے. اللہ اس دن بندوں سے خوش ہونے والا, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندے کہاں رہے بولیے؟ اللہ کی بارگاہ میں. میدان بھی آتے ہیں تو کیا ہے وہ میدان کا نام کیا ہے بولیے؟ عیدگاہ. کیا ہے وہاں پہ؟ منبر رسول اور مصلی ہے نہیں. تو کہیں سے بھی اس بات سے مفر نہیں ہے, بھاگ نہیں سکتے آپ کہ خوشی میں آ جائے تو رب کو بھول جائے. نہ جانے کیسے کیسے انداز ہمارے بھائی بنا لیے ہیں. خدا را یہ جہالت کو چھوڑے, حقیقت کو سمجھے, حقیقت سے آنکھ ملائے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اے باری الہ, اے مالک, اے دلوں میں تسر رکھنے والے پروردگار, ہمارے دلوں کو سچی محبت حبیب پاک سے لبریز فرما دے, اور ہمیں وہ عشق نبی عطا فرما جو ہمارے کردار سے جھلک کر دوسروں کے لیے مظہر بن جائے. مولا ہم اپنے کردار سے مبلغ نظر آئیں, وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.